Sir, I wanted to ask your opinion on the recent development of the Arab Spring in Yemen, Libya, Egypt. What effect do you think it will have on Muslims in the European world? I know it's a very big question, but some clarification will help, because I think the British, the Americans, they have preconceived notions of Muslims. And to a certain extent, I believe a lot of the problem which they've created in Libya and Egypt was their creation. Your opinion, valued opinion, will enlighten us. یہ بعض ملکوں کو اور بعض حکومتوں کو بٹھانے والے بھی تو یورپین ہی تھے نا. جب سلطنت عثمانیہ کا زوال بھی ہوا ہے اس وقت سے آپ جائیں اگر دیکھیں تو اس وقت کی حکومتیں بنی ہوئی ہیں نا بعض. پھر ڈویژن سب ڈویژن آگے ملکوں کی کرتے چلے گئے. سیریا کی، اردن کی، سمجھ آ رہی نا ابھی بات؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو بات یہ ہے کہ ویسٹرن لوگوں پہ اس کا افیکٹ کیا ہونا ہے ان کو خود پتہ ہے کہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ایریا میں، اس ریجن میں ڈسٹربنس رہے تاکہ ان کی اپنی چودراہٹ قائم رہے وہاں. یہ تو خود امن اگر پیدا کرنا چاہیں تو امن کر سکتے ہیں پیدا. کون سا اسلحے کی فیکٹری لگی ہوئی کسی مسلمان ملک میں مجھے بتائیں ہے؟ سر اس کا ہمارے پہ کیا افیکٹ ہوگا مسلمز ان دا ویسٹرن ورلڈ؟ مطلب کہ وہ وہاں پہ جو انہوں نے چکر شروع کر دیا ہوا ہے، وی جسٹ ووڈ لائک ٹو نو کہ ان یور اوپینین سر اس کا ہمارے ہم لوگوں پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پیسفل ہیں، لوگ آپ چاہتے ہیں کہ امن دنیا میں قائم رہے، تو ہم اب جماعت احمدیہ یہاں ہے نا، ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں. اس لیے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے اس ملک میں، ان ملکوں میں، بلکہ اگر امن سے رہ رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں کا اپنا بیہیویئر، اپنی کمیونٹیز کا بیہیویئر ایسا ہے کہ جو اثر نہ ڈالے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کا اپنا مسجد میں، پچھلے دنوں میں اخبار میں بلکہ ٹی وی میں بھی آیا ہو تو بی بی سی نے دکھایا کہ مولوی صاحب بچوں کو مار رہے ہیں پڑھاتے ہوئے. اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں بچوں کے ساتھ یہاں ملکوں میں بھی رہ کے یہی ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اسلام میں ہے ہی ٹیررزم، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. شدت پسندی یا غصہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا نا، اپنی صفائی دینی ہوگی کہ ہم اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. کہیں ابھی یہاں یہ سوال کیا تھا کہ ہیومن رائٹس کے بارے میں ایسا اگر کانفلکٹ ہو جاتا ہے ہیومن رائٹس کا اور اسلام کا تو کس کی تم فالو کرو گے؟ میں کہا تم مجھے ایک دلیل دے دو ہیومن رائٹس کے بارے میں، ایک بات بتا دو جس کو تم ہیومن رائٹس سمجھتے ہو اور وہ اسلام نہیں کہتا. میں تمہیں ثابت کروں گا کہ قرآن میں اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے.